بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا ہماری فصلات پر اثر اور ان برے اثرات کا تدارک۔ موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی کیا ہیں؟ اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو روز بروز درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ موسمیاتی جو طوفان ہیں یا جو بارش کی انٹینسٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ جو بارشوں والا موسم تھا اس میں بارشیں کم ہو رہی ہیں، اور جو موسم خشک مہینے تھے جو وہاں ان دنوں میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہم سب اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ہم موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں۔ انگلش میں دو لفظ یوز ہوتے ہیں، کلائمیٹ اور ویدر۔ کلائمیٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم یعنی 10 سال کا اگر آپ اوسطاً درجہ حرارت دیکھیں، اور ویدر جو ہے وہ روز بروز کا جو آپ موسم دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ مری کا نام لیں تو آپ کو سردی سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب مری کا موسم ٹھنڈا ہے۔ اور جیکب آباد سبی کا نام لیں تو گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے، یا ملتان کا نام لیں تو گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ملتان کا موسم گرم ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ مری جائیں تو وہاں ممکن ہے درجہ حرارت 40 ڈگری ہو، ملتان جائیں تو وہاں 35 ڈگری ہو۔ تو یہ موسم یہ ہے جو آپ سوچتے ہیں کسی شہر کے بارے میں، اس کا موسم کیسا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے۔ تو جو روز بروز کا درجہ حرارت ہے وہ اس کو ہم انگلش میں ویدر کہتے ہیں۔ کلائمیٹ کے لیے آب و ہوا کا لفظ یوز ہوتا ہے اردو میں، اور موسم کے لیے یعنی جو ویدر ہے اس کے لیے موسم کا لفظ۔ بہرحال یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں کا ہماری فصلوں پہ اثرات بھی مختلف ہیں۔ کچھ اثرات اچھے اثرات ہیں، کچھ برے ہیں، لیکن میرا خیال ہے برے اثرات زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارا ٹمپریچر، ہمارا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اب اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو یہ بڑھ کیوں رہا ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جتنی زیادہ ملیں وغیرہ انڈسٹری لگ رہی ہے، گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بٹے زیادہ لگ رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، جیسے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہوا میں بڑھ رہی ہے تو موسم ہمارے ماحول کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اب یہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا جو فصلوں پہ اثر ہے وہ منفی ہے۔ 2-3 اس کے بڑے بڑے اثرات ہیں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے فصل کا جو درانیہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ 100 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے تو ممکن ہے وہ 90 دن میں 80 دن میں پک کے تیار ہو۔ دوسری بات، جب دانہ بن رہا ہوتا ہے تو اگر درجہ حرارت بڑھ جائے تو دانہ جو ہے وہ اس کا جو بننے کا دورانیہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور دانہ جو ہے اس پہ بل سے پڑ جاتے ہیں، جنہوں وٹ آندے نے پنجابی چ، تو بل پڑ جاتے ہیں، دانے کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات کہ کوالٹی جو اس میں غذائی اجزاء ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کے ممکن حل ہیں کہ ہم یا تو موسم کو بدلنے کی رفتار اس کو کم کریں، یا ختم کریں وہ سارے عوامل جس سے موسم تبدیل ہو رہا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ لیکن آپ کم کر سکتے ہیں کہ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ماحول میں چھوڑیں۔ اب گاڑیوں کو تو ہم کم کر نہیں سکتے، بھٹوں کو، انڈسٹری کو بھی کم نہیں کر سکتے، سو ہمیں انہی تبدیلیوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اور کس طرح رہنا ہے؟ اپنے اندر تبدیلیاں کر کے، اور اس کو انگلش میں اڈیپٹیشن کہتے ہیں۔ ہم نے فصلوں کے جو سوئنگ ٹائم ہے، ان کو کاشت کرنے کا وقت، اس کو موسم کی پیشین گوئی کے مطابق رکھنا ہے۔ ٹی وی پہ، ریڈیو پہ موسم کی پیشین گوئی کی جاتی ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی فصلوں کا کاشت کرنے کے وقت کا تعین کریں۔ ایسی ورائٹیاں سلیکٹ کریں جو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو برداشت کر سکیں۔ اور یہ جو ہے نا فکس کہ جناب ہر 8 دن بعد پانی دینا ہے، 15 دن بعد پانی دینا ہے، وہ پانی دینے کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا کہ آپ اس وقت پانی دیں فصل کو جب اس کو ضرورت ہے۔ جس وقت ضرورت نہیں ہے، بارش ہو گئی ہے تو پانی نہ دیں۔ پھر جو ہمارا عام طریقہ کار ہے کہ جناب پانی ہم فلڈنگ سے دیتے ہیں، یعنی کھالا بھرا ہوا اور پانی جا رہا ہے۔ اب نئے طریقے آ گئے ہیں کہ جناب سپرنکلر ایریگیشن، یا یہ جو ڈرپ ایریگیشن،
یہ مطلب نئے نئے طریقے جو ہیں ان کو استعمال کریں تو ہم ان بدلتے ہوئے موسم کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔